دین اسلام کے اندر جن چند چیزوں پر بہت زیادہ زور دیا گیا ہے ان میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت یعنی نماز کے بعد جو دوسرا حق ہے جن کا تعلق بندوں کے ساتھ ہے، ان میں والدین کے ادب، ان کے احترام، ان سے محبت، ان کی خدمت، ان کے ساتھ حسن سلوک کا حکم قرآن مجید کی بہت سی آیات میں اور احادیث طیبہ کے اندر ہمیں ملتا ہے۔ ان تعلیمات کو آپ تک پہنچانے اور دہرانے کی ضرورت یوں تو ہمیشہ سے رہی ہے، مگر جس زمانے میں ہم جی رہے ہیں بدقسمتی سے مغربی افکار اور مادی سوچ اس قدر غالب ہو گئی ہے کہ کم و بیش الا ماشاء اللہ ہر گھر سے یہ شکوہ والدین کی زبانوں سے ہوتا ہے کہ اولادیں، ہمارے بچے ہماری خدمت اور ادب کے حوالے سے جو توقعات اولاد سے ہوتی ہیں وہ پوری نہیں ہو پا رہی۔ میں نرم سے نرم لفظوں میں یہ بات کر رہا، وگرنہ بعض اوقات تو ایسے دل اور روح کو چھلنی کر دینے والے جملے سننے کو ملتے ہیں کہ جہاں پہ انسان پریشان ہو جاتا ہے۔ ایک باپ اگر یہ کہے کہ ایسی اولاد کے ہونے سے تو نہ ہونا اچھا تھا، اب بتائیے اس باپ کے دل پہ کس قدر ستم گزرا ہوگا جو یہ جملہ کہنے کے لیے جس کی زبان سے یہ لفظ آ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر کئی مقامات پر والدین کا ذکر فرمایا، ان میں دو باتیں بطور خاص ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بندوں سے جہاں اپنے شکر کا مطالبہ کیا وہاں والدین کے شکر گزار ہونے کا مطالبہ بھی کیا۔ آیت کریمہ ہے ان اشکر لی ولوالدیک، اے بندے تو میرا شکر ادا کیا کر اور اپنے ماں باپ کا شکر ادا کیا کر۔ اس ایک جملے پہ اگر ہم غور کریں تو ماں باپ کی عظمت ہمارے ذہنوں میں پیدا ہو جاتی ہے کہ پروردگار عالم ساری کائنات کے اندر شکر گزاری اپنے لیے مانگ رہا ہے اور ہمارے والدین کے لیے مانگ رہا ہے۔ دوسری بات جو توجہ طلب ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل میں ارشاد فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اے بندے تیرے رب نے یہ فیصلہ کر دیا ہے۔ اللہ نے ایک ڈیسیژن، اپنا فیصلہ جاری فرمایا، اور فیصلے کے اندر دو آرٹیکل ہے، دو جز ہیں اس کے۔ پہلا آرٹیکل یہ ہے اللہ تعبدوا الا ایاہ، اللہ کے فیصلے کا پہلا حصہ یہ ہے کہ اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرنا، اور دوسرا آرٹیکل یہ ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، ماں باپ کے ساتھ ہمیشہ حسن سلوک کرتے رہنا۔ جب ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آقا کی بارگاہ میں آ کے عرض کی من احق بحسن صحابتی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا اس پوری زمین پر میرے حسن سلوک کا، میری محبتوں کا، میری چاہتوں کا، میرے مال خرچ کرنے کا، میرے وقت دینے کا، میرے حسن سلوک اور چاہت کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ تو زبان مصطفیٰ سے جواب آیا امو کا، تیری ماں ہے۔ اس نے پوچھا آقا ان کے بعد پھر کون ہے؟ کہا امو کا، تیری ماں ہے۔ وہ پوچھتے ہیں آقا ان کے بعد پھر کون ہے؟ کہا امو کا، تیری ماں ہے۔ ایک ہی جملے کو 3 بار دہرائے جا رہے ہیں۔ حسن سلوک کی بات پوچھتے ہو
کہ سب سے زیادہ کن کے ساتھ ہماری محبت کا اظہار ہونا چاہیے، سب سے زیادہ کن پر مال خرچ ہونا چاہیے، سب سے زیادہ کن کی خدمت کرنی چاہیے، سب سے زیادہ کن کو ٹائم دینا چاہیے، سب سے زیادہ ہماری محبتوں کا اظہار کن سے ہونا چاہیے؟ کہا تمہاری ماں۔ پوچھا پھر کون؟ کہا تمہاری ماں۔ پوچھا پھر کون؟ کہا تمہاری ماں۔ پوچھا پھر کون؟ کہا تمہارا باپ۔ یعنی والدین کو سب سے پہلے نمبر پہ رکھا، اور والدین میں حسن سلوک کے اعتبار سے ماں کو مقدم رکھا۔ جہاں تک کہنا ماننے کا تعلق ہوتا ہے، یعنی امر کا، کہ حکم دے رہا ہے باپ یا ماں، تو اس پر فقہا یہ کہتے ہیں کہ باپ کے حکم کو ترجیح دی جائے گی، لیکن جہاں تک محبتوں اور چاہتوں کا تعلق ہے، پیار کے اظہار کا، خدمت کا، اس میں ماں کا حق حضور نے زیادہ رکھا ہے۔ اور پھر خاص طور پر والدین کے بڑھاپے کا وقت جو ہے، جب وہ بوڑھے ہو جاتے ہیں، ان کا اسپیشلی ذکر فرمایا، اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما۔ اے نوجوان، اگر تیری زندگی میں تیرے ہوتے تیرے ماں باپ میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے کی حالت کو پہنچ جائیں، فلا تقل لہما اف، پھر تو ہرگز کبھی اف تک بھی نہ کہنا ان کے سامنے۔ ابھی یہ آیت پڑھتے ہوئے میرے دل میں خیال آیا کہ باپ تو باپ ہے، ماں تو ماں ہے، جوان ہوں تب بھی ماں باپ ہے، بوڑھے ہوں تب بھی ماں باپ ہے۔ باری تعالیٰ یہ جو حکم ہے کہ ہوں تک نہ کرنا، یعنی زبان سے ناپسندیدگی کا کوئی کلمہ نہ نکلے، اور آگے حدیث پاک آ رہی ہے، جس نے ماں باپ کو نافرمان ہو کر صرف گھور کر بھی دیکھا، تیز نظروں سے دیکھا، تو میرے مصطفیٰ نے کہا میرا اس سے کوئی تعلق نہیں، اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یعنی ایک ہے منہ سے کلمات کا نکالنا، اس کے لیے تو اف کہہ دیا۔ اف کیا ہے؟ جیسے ایک ناگواری کا احساس ہے، اپنی بیڈ فیلنگ شو کرنا ہے، ان کی بات کو ناپسند کرنا ہے، اس پر ہوں کر کے منہ پھیر لیا۔ مگر آقا نے اس سے آگے جا کر فرمایا، وہ حدیث پاک میں نے نوٹ کی تھی، من احد النظر الیہما فی حال الحقوق اولئک براء منی وانا منہم بری۔ جس نے ماں باپ کی طرف نافرمانی کی حالت میں صرف تیز نظروں سے دیکھا، کہا میں اس سے بری ہوں، وہ مجھ سے بری ہے، میرا کوئی تعلق نہیں اس کے ساتھ۔ آج ہمیں سوچنا چاہیے، میں ہمیشہ تقابل کرواتا ہوں تاکہ ہماری ترجیحات ٹھیک ہوں۔ بزرگان دین کا ادب کرنا دین کا حصہ ہے۔ ہم نے غالباً کل پرسوں صبح کے درس میں یہ کہا تھا کہ وہ مسلمان جو حالت اسلام میں بوڑھا ہو جائے، سفید ریش ہو جائے، اس کی عزت کرنا اللہ کی عزت کرنا ہوتا ہے۔ بزرگوں کی عزت کرنا دین کا حصہ ہے۔ مگر ساری کائنات کے زمین کے بزرگ مل جائیں، سارے پیر، سارے اولیاء صلحاء مل بھی جائیں، تو ایک اولاد کے لیے ماں باپ سے زیادہ رتبہ کسی کا بھی نہیں بنتا۔ اولاد کے لیے کہہ رہا ہوں، جو اس کے ماں باپ ہیں ان کے لیے ان سے بڑھ کر کسی کا رشتہ نہیں بنتا۔ کیا ہم نے وہ حدیث پاک صرف ذوق لینے کے لیے سن کے رکھی ہوئی ہے، جس کے اندر کہا گیا کہ وہ جن کا تعلق یمن کے ساتھ تھا، کیا نام ہے ان کا؟ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالی عنہ، سرکار کا زمانہ پایا، چاہتے تو حضور کی زیارت کر کے صحابی کا شرف حاصل کر سکتے تھے، محبت بھی تھی، ایمان بھی تھا، آقا کا عشق بھی تھا، زمانہ بھی تھا، چاہتے تو جا کر حضور کی زیارت کرتے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ میرے آقا کی زیارت سے بڑھ کر بھی کوئی دین میں اعلیٰ عمل ہوگا؟ ایک مومن تڑپتا ہے حضور کے دیدار کے لیے، آقا کی زیارت کے لیے۔ ہمیں تو وہ زمانہ نہ ملا جس میں ظاہری آنکھوں سے ہم چہرہ مصطفیٰ کو دیکھتے، مگر آج بھی مومن حضور سے محبت کرنے والا کہتا ہے باری تعالیٰ وہ رات لا جس میں سوؤں، میرا نصیب جاگے مصطفیٰ کا دیدار ہو جائے، یا کم سے کم مولا قبر میں حضور کا دیدار عطا فرما دینا، یہ ہماری خواہش ہے۔
یہ تڑپ ہے، یہ آپ کی اور میری خواہش ہے، تو کیا یہ خواہش اویس کرنے کے دل میں نہیں ہوگی؟ یقیناً تھی، مگر آقا کا زیارت اور دیدار نہیں کر سکے، صرف اس لیے کہ گھر میں بوڑھی والدہ تھی اور بوڑھی والدہ کی خدمت کرنے والا کوئی نہیں تھا، تو انہوں نے اپنی بوڑھی ماں کی خدمت کے لیے مصطفیٰ کے دیدار کو اور حضور کی صحابیت کو قربان کر دیا۔ ہمیں ان باتوں پہ غور کرنا چاہیے کہ دین میں والدین کا مقام ہے کیا، ان کی عزت ہے کیا۔ سرکار کی بارگاہ میں ایک نوجوان حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا میں آپ کے پاس اللہ کو راضی کرنے کے لیے اور اپنی جنت اور آخرت کو سنوارنے کے لیے آیا ہوں، تاکہ جہاد میں شریک ہوں، میرا اللہ راضی ہو جائے اور جنت مل جائے۔ سرکار نے کہا تم اللہ کو راضی کرنے کے لیے آئے ہو، اپنی آخرت سنوارنے اور جنت کے لیے آئے ہو؟ کہا ہاں یا رسول اللہ، اللہ کو راضی کرنے کے لیے جنت کے لیے آیا ہوں۔ کہا تیرے ماں باپ زندہ ہیں؟ کہا جی زندہ ہیں۔ کہا جا ان کی جا کے خدمت کر، وہیں سے تجھے اللہ کی رضا مل جائے گی، جنت وہیں سے تجھے مل جائے گی۔ جہاد یعنی سر کٹانے والا مرحلہ ہے، جہاں پہ جان جانے کا مرحلہ پیش آ سکتا ہے، اور جہاد بھی جس لشکر کے سربراہ میرے مصطفیٰ ہیں، حضور کی سنگت میں جہاد ہے، مگر آقا فرماتے ہیں نہ، واپس چلا جا، جا کے اپنے ماں باپ کی خدمت کر، وہیں تیری جنت لکھی ہوئی ہے۔ میں نے آپ کے سامنے کتنے پہلو رکھے ہیں کہ حضور کی زیارت نہیں کر سکے، صحابی نہیں بن سکے، صرف اس لیے کہ بوڑھی ماں ہے، اور یہ صحابی رسول آقا کے در پر حاضر ہوتے ہیں۔ جہاد پہ جانا چاہتا ہوں، جہاد دین میں جب دشمن کے ساتھ جنگ کا مرحلہ آ جائے تو اتنا اہم ہو جاتا ہے جتنی نماز اہم ہو جاتی ہے، جب فرض عین ہو جائے جہاد۔ مگر اس لمحے بھی آقا نامدار علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے پلٹ جانے کا حکم دیا، کہا جا کہ تو اپنے ماں باپ کی خدمت کر، اور وہاں تجھے اللہ کی رضا ملے گی اور وہاں سے تجھے جنت ملے گی۔ ایک اور شخص آقا کی بارگاہ میں آیا صلی اللہ علیہ وسلم، عرض کی یا رسول اللہ مجھے ماں باپ کے بارے میں کچھ بتائیے کہ ماں باپ کا کیا مقام ہے، ان کا کیا درجہ ہے۔ آقا نے ایک جملہ بولا، وہ جملہ یاد رکھیے، کہا ہما جنتوں کا و ناروں کا، وہ تیری جنت بھی ہیں جہنم بھی ہیں۔ اس جملے پہ غور فرمائیے۔ پوچھا آقا ماں باپ کا درجہ کیا ہے؟ کہا وہ تیری جنت بھی ہیں تیری جہنم بھی ہیں۔ جنت کیسے ہیں؟ اگر تو ان کو راضی کرے، ان کی خدمت کرے اور خدمت کر کے ان کا دل جیت لے، ان کو راضی کر لے تو جنت ہے، اور اگر نافرمانی کر کے ان کا دل دکھائے گا تو یہ جہنم ہے۔ ماں باپ کا اتنا رتبہ ہے کہ ان کو کرائٹیریا بنا دیا کہ جنت بھی انہی سے ملے گی، اور اگر وہ ناراض ہو گئے تو جہنم بھی تمہیں انہی کی وجہ سے ملے گی۔ اور پھر اگلی حدیثیں جن میں واضح طور پہ کہا رضا الرب فی رضا الوالد و سخط الرب فی سخط الوالد، فرمایا اللہ کی رضا چاہنے والوں سنو، اللہ کی رضا باپ کی رضا میں ہے اور اللہ کی ناراضگی باپ کی ناراضگی میں ہے۔ ہم دین کی یہ باتیں کبھی اخباروں میں، کبھی علماء کی زبان سے، کبھی ٹی وی پر، میڈیا کے اوپر سنتے ہیں، مگر ضرورت اس امر کی ہے کہ ان باتوں پر تنہائی میں بیٹھ کر غور و فکر کیا جائے، سوچا جائے، سمجھا جائے، اپنے رویوں کو دیکھا جائے، اپنا معاملہ دیکھا جائے، کردار دیکھا جائے، تاکہ دین کا یہ معاملہ، ایک آدمی نمازی ہے، روزے دار ہے، حاجی ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، سارے اچھے کام کرتا ہے، لیکن ماں باپ کا دل اگر اس نے دکھایا ہوا ہے تو مجھے دین سے یہ سمجھ آئی ہے کہ اس کی باتیں اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں کی جائیں گی اگر ماں باپ اس سے راضی نہیں ہیں۔ حضرت ابو دردہ سے روایت ہے، سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے حضور سے خود اپنے کانوں سے سنا، یقول الوالد اوسط ابواب الجنہ، کہ جو باپ ہوتا ہے وہ جنت کا درمیانہ دروازہ ہوتا ہے۔ درمیانہ دروازہ کا معنی ہے مین گیٹ، مین گیٹ درمیان میں ہوتا ہے، چھوٹے چھوٹے دروازے دائیں بائیں ہوتے ہیں۔ کہا والد جنت کا
اوسط الباب ہے، مین گیٹ ہے، اگر تو چاہے تو اس کی حفاظت کر، یعنی ان کی خدمت راضی کر کے اس دروازے سے داخل ہو جا، چاہے تو ضائع کر دے ان کو ناراض کر کے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، رغم انفہ، اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جائے، 3 دفعہ کہا، اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جائے، اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جائے۔ صحابہ نے پوچھا آقا آپ کس کے بارے میں یہ فرما رہے ہیں؟ ناک خاک آلود ہو جائے کا معنی یہ ہے کہ ذلیل و خوار ہو جائے، عزت نہ ملے اس کو، وہ ذلت کا شکار ہو جائے۔ پوچھا آقا کس کی بات کر رہے ہیں؟ فرمایا من ادرک والدیہ عند الکبر احدہما او کلاہما، جس نے اپنے ماں باپ میں سے ایک یا دونوں کو بڑھاپے میں پایا اور ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کر سکا، اس کی ناک مٹی میں لگ جائے، اس کی ناک خاک آلود ہو جائے۔ اتنا بڑا چانس اس نے مس کر دیا جنت جانے کا، اتنا بڑا موقع اس نے ضائع کر دیا جنت جانے کا کہ بوڑھے والدین ملے تھے مگر بڑھاپے کے باوجود ان کو راضی نہیں کر سکا وہ ان کی خدمت کر کے۔ حاضرین محترم، والدین کو یہ جو عزت اور یہ جو مقام اللہ پاک نے دیا ہے، اس کے پیچھے ان کی وہ قربانیاں ہیں جو انہوں نے ہمارے بچپن میں پیدائش سے لے کر ہماری جوانی تک، جو ماں اور باپ نے اپنا خون پسینہ بہا کر، اپنی زندگی کی ساری تگ و دو کر کے، اور ماں نے اپنی راتوں کو جاگ کر، اپنا دن رات ایک کر کے، اس گوشت کا چھوٹا سا لوتھڑا جو چل نہیں سکتا تھا، بول نہیں سکتا تھا، جس کے پاس کوئی طاقت نہیں تھی، اس کو چلنا سکھایا، بولنا سکھایا، پڑھنا سکھایا، لکھنا سکھایا، اس کو کھانے پینے کا سامان کیا۔ رب کائنات کے حبیب نے کہا زندگی بھر بھی نیکی کرتے رہو، تم ان کی اس نیکی کا بدلہ نہیں چکا سکتے جو ماں باپ نے کیا تمہارے ساتھ۔ ایک بڑی ایمان افروز روایت ہے، مستند کتب احادیث میں تو نہیں آئی، اس کے کچھ حصے آئے ہیں، یہ ساری ڈیٹیل مستند کتب میں نہیں آئی، مگر طبرانی میں آئی، موجم الکبیر میں آئی، موجم الاوسط میں آئی، سنن بہقی میں آئی، دیگر کتب کے اندر آئی ہے۔ بہت مشہور روایت ہے، میں اس کو بیان کر دیتا ہوں۔ آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک نوجوان آیا اور آ کر اس نے شکوہ کیا اپنے باپ کا، حضور کی بارگاہ میں آ کر اپنے باپ کی شکایت لگائی کہ یا رسول اللہ، میں خود بھی بال بچے دار ہوں، میرے بچے ہیں، میرا باپ میرے مال میں سے لے لیتا ہے، میں جو کماتا ہوں میری کمائی میں سے میرا باپ بھی لے لیتا ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہوگا کہ مجھے تنگی ہوتی ہے، میرے اپنے بچے ہیں، میرے لیے ذرا مشکل ہو جاتی ہے، یہ اس نے آ کر شکایت کی۔ سرکار نے کہا اچھا تم اپنے والد کو بلا کے لاؤ۔ وہ اپنے باپ کو بلانے چلا گیا اور بلا کے لا رہا تھا۔ اب باپ کے دل میں بڑا دکھ اور کلک ہوا کہ میرے بیٹے نے میری شکایت حضور کی بارگاہ میں جا کے لگا دی ہے۔ یہ دکھ اور یہ جو کلک تھا، دل کے اندر تکلیف تھی، عرب زبان کے تو بڑے ماہر تھے، اپنی ذہن میں کچھ شعر بنتے گئے، کچھ کلمات اس کے ذہن میں چلتے چلے گئے۔ وہ اپنے گھر سے چل کر حضور کے در پہ آ رہے ہیں ان کے والد، اور دماغ میں کچھ سوچتے آ رہے ہیں اپنے بچے کی اس حرکت پر کہ اس نے مجھے کس طرح حضور کے سامنے لے جا کر ایک کٹہرے میں کھڑا کر رہا ہے کہ میں نے اس کو شکایت ہو گئی ہے مجھ سے، اور اس کے دل میں جو خیالات تھے وہ شعر بن رہے تھے۔ سبحان اللہ، رب کائنات عرشوں سے اوپر میرا خدا اس بوڑھے والد کے ذہن میں چلنے والے ان شعروں کو پڑھ رہا تھا، اور رب کائنات نے جبرائیل کو بھیج کر حضور کو پیغام بھیجا کہ میرے حبیب جب یہ آپ کے پاس آئے تو اس سے پوچھنا، باقی قصہ بعد میں سنانا، پہلے یہ بتاؤ تم دماغ میں کیا سوچتے آ رہے تھے، پہلے یہ بتاؤ۔ وہ بوڑھے والد پہنچے، انہوں نے آ کر کہا کہ یا رسول اللہ آپ نے مجھے بلایا ہے؟ کہا ہاں، آپ کا بیٹا یہ کہتا ہے۔ تو اس کے والد نے کہا میرا بیٹا جانتا ہے کہ میں اس کی خالہ، اس کی پھپھو کے علاوہ اور کہیں خرچ نہیں کرتا، یعنی اگر لیتا بھی ہوں تو اپنی ضرورت کے لیے یا اس کی پھپھو، اس کی خالہ کے لیے لیتا ہوں۔
میرے کوئی اور خرچے نہیں ہیں، ضرورت کی بنا پر لیتا ہوں۔ آقا نے کہا چلو یہ تو طے ہو گیا، چھوڑ دو اس کو۔ یہ بتاؤ کہ تم جب اپنے گھر سے چلے تو اپنے گھر سے چل کر آتے ہوئے تم دماغ میں کیا سوچتے آ رہے تھے؟ تم نے کچھ شعر کہے ہیں، وہ تم سناؤ۔ کہنے لگا یا رسول اللہ میں قربان جاؤں آپ پر، ہر بار آپ سے ملتے ہیں، آپ کے معجزے دیکھ کر ہمارا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ وہ شعر جنہیں ابھی میرے کان نے نہیں سنا، آپ کے رب نے آپ کو وہ بھی بتا دیے ہیں۔ ابھی میرے کانوں نے بھی جن کو نہیں سنا ہے، صرف میرے دماغ کے اندر تھے۔ آقا نے کہا ہاں بتاؤ تم کیا کہہ رہے تھے؟ کہنے لگا آقا میں جب چلا گھر سے، اب وہ عربی کے شعر ہیں، میں ان کا خلاصہ اور سمری آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، خلاصہ ان کا۔ کہنے لگے جب سے شادی کے بعد ہمیں اپنے بچے کی امید لگی کہ رب کائنات ہمیں اولاد سے نوازنے والا ہے، ہمارا دل اس کی محبت سے بھر گیا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اولاد دینے والا ہے۔ جب بچہ دنیا میں آیا ہم دن رات ایک کر کے اس کی خدمت میں لگ گئے۔ وہ رات کو اگر اس سوتا نہیں تھا تو ہمیں نیند نہیں آتی تھی، اسے بخار یا تکلیف ہوتی تھی تو ہم پریشان ہو جاتے تھے، وہ بیمار ہوتا تھا تو ہمارے دل میں 100 وہم آتے تھے کہیں اللہ ہم سے لے ہی نہ لے واپس، حالانکہ موت اور شے ہے، بیماری اور شے ہے، مگر ہمارا دل کام جاتا تھا، ہم پریشان ہو جاتے تھے۔ ہم اپنی ساری تگ و دو میں نے دن رات ایک کر دیا۔ گرم موسم آتا میں کوشش کرتا میرے بیٹے کو گرمی نہ لگے، میری اولاد کو گرمی نہ لگے۔ سردی کا موسم آتا میں پھر دن رات ایک کر دیتا کہ کچھ کمال ہوتا کہ میری اولاد کو ٹھنڈ نہ لگے، میرے بچے ٹھنڈ سے نہ تکلیف میں پڑے۔ گرمی آتی مجھے ان کو گرمی سے بچانے کی فکر لگ جاتی، سردی آتی مجھے سردی سے بچانے کی فکر لگ جاتی۔ یا رسول اللہ اسی حال میں زندگی گزری، یہاں تک کہ میرا بیٹا، میری کمر جھکتی چلی گئی اولاد کے غم میں اور ان کو پالنے کی فکر میں اور محنت کے اندر، میری کمر جھکتی چلی گئی، میرا بیٹا کڑیل جوان ہوتا چلا گیا، میرے چہرے پر جھریاں خزاں آ گئی، میری اولاد پر بہار آ گئی۔ میرا دل اب خوش ہوا، دل خوش تھا کہ چلو میری اولاد کا یہ جو سایہ دار درخت بنا ہے اس سائے میں بڑھاپا ذرا آرام سے گزاروں گا۔ بچے جوان ہو گئے ہیں، بچے بڑے ہو گئے ہیں، اب بچے کمائیں گے تو ہم کھائیں گے، ہماری اوق سوق ہوگی تو بچے آگے بڑھ کے ہاتھ تھامیں گے، ہماری بیماری ہوگی تو بچے دن رات ایک کر کے ہماری فکر کریں گے۔ اب دل میں حوصلہ تھا کہ ہم خزاں میں آ گئے، ہمارے پتے بھلے بڑھاپے نے ختم کر دیے مگر اولاد کا سایہ بڑھ گیا ہے، اب اس سائے کے نیچے بیٹھیں گے۔ مگر یا رسول اللہ ہوا یہ ہے کہ جب یہ بڑے ہو گئے ہم نے ان سے امیدیں لگا لی ہیں، اب ان کا رویہ درست ہو گیا، یہ سخت ہو گئے، یا رسول اللہ ان کی زبانیں تلخ ہو گئی، ان کے چہرے پر محبت نہ رہی، پیار نہ رہا، عقیدت نہ رہا، اور حال یہ ہو گیا ہے کہ نوکر سے بھی ہم اس طرح بات نہیں کرتے تھے جیسے یہ ہم سے بات کرتا ہے۔ ایک روایت میں آیا اتنا پڑوسی، ایک شریف ایک عزت دار پڑوسی اپنے پڑوسی کا جتنا خیال کرتا ہے یہ اتنا خیال بھی ہمارا نہیں کرتا۔ یہ اس نے جب الفاظ کہے اس نے چہرہ اٹھا کے حضور کی طرف دیکھا تو آقا کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے۔ اس نے اپنی بات روک دی، سرکار دو عالم نے سر اٹھایا اور اس نوجوان کے گریبان کو پکڑا اور کہا انت و مالو کا ابھی کا، شکایت لے کے آیا ہے کہ باپ نے تیرے مال سے لے لیا، کہا تو بھی اپنے باپ کا ہے، تیرا مال بھی تیرے باپ کا ہے، وہ جو چاہے لے سکتا ہے اس میں سے اپنی ضرورت کے لیے۔ آپ اس سے اندازہ کریں اس بزرگ نے اپنے الفاظ میں جو ترجمانی کی ہے وہ آج ہر باپ ماں کے دل کی آواز ہے۔ اس لیے انسان اپنے بچوں کو پالتا ہے، بڑا کرتا ہے کہ کل ایک وقت آئے گا، ایک وقت یہ تھا کہ بچہ چلنا نہیں جانتا تھا، ماں باپ انگلی پکڑ پکڑ کے چلا رہے تھے۔ آج جس کا بچہ چلنا سیکھتا ہے ماں باپ کے چہرے کی خوشیاں دیکھا کرے کہ ہمارا بچہ چلنے لگ گیا ہے، ہمارا بچہ ہنسنے لگ گیا ہے، ہمارا بچہ اب کھیلنے لگ گیا ہے، ہمارا بچہ پڑھنے لگ گیا ہے۔ ایک ایک بات ان کے دل کو ٹھنڈک دے رہی ہوتی ہے۔ مگر افسوس جب ماں باپ بوڑھے ہو جاتے ہیں اور والدین کو ضرورت ہوتی ہے کہ اب کوئی ان کا ہاتھ تھام کر ان کو چلائے تو پھر ان کی اولاد کے پاس ٹائم نہیں ہوتا ماں باپ کے لیے، ان کے پاس وقت نہیں ہوتا۔ جی ہماری مصروفیات ہیں، ہمارے اپنے کام ہیں، ہمارے یہ چیزیں ہیں۔
حاضرین ذی احترام، اور خصوصاً میں مخاطب ہوں اپنے نوجوان دوستوں سے، بھائیوں سے، بچوں سے، کہ خدا کے لیے ماں باپ کا یہ جو سایہ شجردار ہے اس کی قدر کیجیے، اس سے پہلے کہ رب یہ سایہ اٹھا لے، اس سے پہلے کہ یہ نعمت انسان کے ہاتھ میں نہ رہے۔ دنیا میں بہت سی نعمتیں دنیا کی مل جاتی ہیں مگر ماں باپ پھر کبھی نہیں ملا کرتے۔ ان کے دل کو نہ دکھائیے۔ میں نوجوانوں سے کہوں گا، میرے آقا نے فرمایا یہ قیامت کی علامتوں میں سے علامت ہے کہ دوستوں کے لیے ٹائم ہو، ماں باپ کے لیے ٹائم نہ ہو۔ اس لیے ماں باپ کا کام چھوڑ دیں، وہ جی میرے دوست باہر آئے ہوئے ہیں، تو دوستوں کو ترجیح دی اور ماں باپ کو پیچھے چھوڑ دیا۔ یہ وقت اتنا نہیں ہے کہ ہم اس کے اندر بہت تفصیلات میں جائیں، مگر ایک آخری بات میں کرنا چاہوں گا کہ وہ جن کے والدین دنیا سے پردہ کر چکے ہیں، ان کے فوت ہو جانے کے باوجود بھی ماں باپ کا حق ختم نہیں ہوتا۔ یہ نہیں کہ بس وہ فوت ہو گئے تو کھاتا ختم ہو گیا، نہیں، مرنے کے بعد بھی جن کے والدین دنیا سے چلے گئے انہیں بھی اس بات پہ دھیان کرنا چاہیے کہ ہم زندہ ہیں، ماں باپ چلے گئے، تو ہم کیا کر سکتے ہیں جس سے ماں باپ کی قبر میں ان کی روح کو ٹھنڈک ملے، ان کے درجے بلند ہوں۔ بے عین ہی یہی سوال حضور کی بارگاہ میں ایک شخص نے آ کر کیا تھا۔ حضرت ابو سعید مالک بن ربیعہ روایت کرتے ہیں، ہم حضور کی بارگاہ میں تھے، بنی سلمہ سے ایک شخص آیا، عرض کی یا رسول اللہ کیا والدین کے ساتھ ان کے وفات کے بعد بھی کوئی نیکی ہے، ان کے مرنے کے بعد بھی کوئی نیکی ہے جو ہم کر سکتے ہیں ان کے ساتھ؟ حضور نے کہا ہاں، الصلاۃ علیہما، اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرتے رہنا، والاستغفار لہما، اپنے ماں باپ کے لیے اللہ کی بارگاہ سے بخشش مانگتے رہنا۔ قرآن نے بھی کہا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے اللہ میرے ماں باپ پہ ایسے رحمت کر جیسے میرے چھوٹے پن میں مجھ پر وہ رحمت کیا کرتے تھے۔ فرمایا ماں باپ نے جو وعدے کیے کسی کے ساتھ ان کے وعدوں کو پورا کر۔ ایک اور بات جو حدیث پاک میں یہاں نہیں لکھی ہوئی، میں نے دیگر احادیث کی روشنی میں بتا رہا ہوں، ہمارے والد اگر فوت ہو جاتے ہیں، کمزور اور کوتاہیوں والے لوگ ہیں ہم، ان کے روزے ممکن ہے زندگی میں کئی رہ گئے ہوں گے، ان کی نمازیں رہ گئی ہوں گی، ان کی طرف سے فدیہ اور کفارہ ادا کرتے رہیں، چونکہ یہ فرض چیزیں ہیں، ان پر پکڑ ہونی ہے، پوچھ ہونی ہے۔ اللہ نے اگر آپ کو توفیق دی ہے تو فدیہ مالی طور پر فقراء مساکین کو اس نیت سے صدقہ کریں کہ ہمارے باپ کی نمازوں کا کفارہ ہو جائے، اس کے روزوں کا کفارہ ہو جائے۔ یہ بات ذہن میں رکھیے۔ اللہ تعالیٰ نے جن کو مال و دولت دیا ہے خرچ کرتے ہیں، تو خرچ کرتے ہوئے یہ پوائنٹ ذہن میں رکھا کریں کہ جو فریضہ ماں باپ سے رہ گیا۔ حدیث پاک میں آیا، ایک شخص نے آ کر کہا یا رسول اللہ میرے باپ کے ذمے، ماں کے ذمے حج فرض تھا، حج نہیں کر سکے، کیا میں ان کی طرف سے کروں، ادا ہو جائے گا؟ حضور نے کہا اگر تیرے ماں باپ کا قرضہ ہوتا تو کیا تو اس کو ادا کرتا یا نہ کرتا؟ کہا کرتا، تو کہا یہ بھی اللہ کا قرض ہے، اس کو ادا کرنا چاہیے تمہیں۔ تو نماز، روزہ، فرض، حج، زکوٰۃ یہ فرائض ہیں، اگر ماں باپ سے کمی کوتاہی ہو گئی ہے تو پہلے نمبر پہ رکھے خرچ کرنے میں ان کے مرنے کے بعد کہ ان کی طرف سے یہ چیزیں ادا ہو جائیں۔ اور فرمایا وصلۃ الرحم التی لا توصل الا بہما، اور ان کے رشتہ دار، اپنے چچا، اپنی پھپھی، اپنے ماموں، اپنے خالہ کے ساتھ محبت کرنا، اس لیے کہ وہ ہمارے ماں باپ کے قریبی بہن بھائی اور رشتہ دار تھے۔ میں اللہ پاک کی بارگاہ میں التجا کرتا ہوں کہ یا اللہ جن کے والدین حیات ہیں انہیں اپنے والدین کی قدر عزت کر کے اپنے لیے جنت کمانے کی توفیق عطا فرما، اور جن کے والدین دنیا سے چلے گئے یا اللہ انہیں ان کے لیے بخشش و مغفرت مانگنے، ایصال ثواب کرنے اور دعائے خیر کرتے رہنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔